آپ کی جو FIA میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی پریشر ہے جو اس کو حل نہیں کروا رہا یا کوئی اور طاقتور حلقے ہیں؟ اب آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ میں اس کا جواب دوں گی تو بہت طویل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال، میری کئی اپلیکیشنز موجود ہیں FIA میں. ایک اپلیکیشن میری 2016 یا 2017 میں FIA میں گئی تھی، اس وقت زرتاج گل صاحبہ کے خلاف، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ایک عام سی کارکن تھی، ان کو کوئی زیادہ جانتا بھی نہیں تھا. انہوں نے میرے خلاف ایک کیمپین چلوائی تھی، وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے، FIA کے ریکارڈ کا حصہ ہے، سو مچ سو کہ سوشل میڈیا پہ آج بھی وہ پڑی ہوئی ہے. اور وہ انتہائی غلیظ اور وہ ہراسمنٹ کی اور میری کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین تھی جو ان کی طرف سے چلائی گئی. انہوں نے گلٹی ایڈمٹ کیا، ان کا اریسٹ ڈیو تھا. جب بھی اریسٹ ہوتا تھا وہ پری اریسٹ بیل لے لیا کرتی تھیں، اور اس دوران 2018 آ گیا، گورنمنٹ بن گئی PTI کی، سو منسٹر بن گئی زرتاج گل صاحبہ. منسٹر بنتے ہی انہوں نے اپنا پولیٹیکل پریشر یوز کرنا شروع کیا اور کیس ڈراپ کروا دیا انہوں نے FIA سے. سو یہ ایک طویل کہانی ہے جو میں نے چند الفاظ میں آپ کے سامنے بتائی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں انصاف حاصل کرنا یا اگر آپ کے خلاف اٹیکس ہو رہے ہیں تو کتنا مشکل، کتنا کٹھن ہو سکتا ہے. 30 سالوں میں پاکستان میں خاص طور پہ آزادی صحافت کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی بلکہ بدتر سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے؟ ابھی چونکہ اس سال کے دن کو ارشد شریف شہید سے منسوخ کیا گیا ہے، 5 مہینے بعد 1 سال مکمل ہو جائے گا ارشد شریف کی شہادت کو. شرمناک مقام ہے کہ ہم ابھی تک ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکے. ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا، ان کی فیملی کو انصاف نہیں مل سکا. شرمناک مقام ہے یہ ہم سب کے لیے. کیا یہ بھی باقی تمام کیسز کی طرح، پرانے کیسز کی طرح داخل دفتر ہو جائے گا، یا اس کو واقعی پاکستان میں آزادی صحافت کا ایک لٹمس ٹیسٹ یا ایک فائنل ٹیسٹ تصور کیا جائے گا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک چیز. دوسرا جو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ خواتین صحافیوں کے خلاف جو اٹیک ہوتا ہے، خاص طور پہ سائبر اسپیس میں، ڈیجیٹل اسپیس میں، آن لائن اسپیس میں، اس کو ایک تو ٹرولنگ نہ کہا جائے. یہ ٹرولنگ نہیں ہے. ٹرولنگ بہت معمولی سا لفظ ہوتا ہے جس کو آپ ہلکا پھلکا طنز کہہ لیں، مذاق اڑانا، موکنگ کہہ لیں. جو خواتین صحافی فیس کر رہی ہیں وہ وائلنس ہے، اور بدترین شکل کا وائلنس ہے. اس کو آپ ویپن اگینسٹ فریڈم آف جرنلزم یا پریس فریڈم اس کو سمجھیں. اس کو اسی طرح ریکگنائز ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ کیا جانا چاہیے، ریکگنائز کیا جانا چاہیے، اور اس کو شامل کیا جانا چاہیے ہر قسم کی قانون سازی میں. میں نے PFU جیسے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں، اپنے مینیفیسٹو میں اس کو شامل کریں کہ جو صحافیوں کے خلاف، خاص طور پر خواتین صحافیوں کے خلاف جو اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کو وائلنس کے طور پر رجسٹر کروائیں. اس کو ٹرولنگ نہ کہیں. ٹرولنگ بہت معمولی سا لفظ ہے. قانون سازی اس پر موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن اتھارٹیز کا پرابلم ہے. میری کئی اپلیکیشنز FIA میں پینڈنگ ہے، کئی سالوں کی پینڈنگ ہے. کسی ایک میں مجھے انصاف نہیں ملا کیونکہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. قوانین پاکستان میں ہر قسم کے موجود ہوتے ہیں بٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور ایک ماڈرنائزڈ ویپن ہے یہ سینسرشپ کا. آزادی صحافت کے خلاف یہ جو وائلنس ہوتا ہے سائبر اسپیس میں، ڈیجیٹل اسپیس میں، آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، AI کا دور ہے، وہ کس طرح سے کیا اس کو استعمال کر کے صحافی مزید محفوظ ہو جائیں گے یا مزید خطرات میں پڑ جائیں گے. تو یہ نیو اینڈ ڈیولپڈ اینڈ آرگنائزڈ اینڈ ری آرگنائزڈ اور ماڈرنائزڈ ٹولز اینڈ ویپنز ہیں. ریتا صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی پینل پہ صحافیوں کو ہونا چاہیے؟ میں بالکل ایسا نہیں سمجھتی، اور کیونکہ یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرفداری کریں یا ان کے ہیش ٹیگ چلائیں یا ان کے سیمینارز میں شرکت کریں جو کہ ان کے سیاسی نظریے کے پرچار کے لیے ہوں. صحافی نیوٹرل کہنا ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل بات ہے. جب بات ہو کہ آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پھر آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نیوٹرل ہوں. لیکن آپ پاکستان کے آئین، پاکستان کی جمہوریت، درست چیز کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں. تو یہ آپ کی جو FIA میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی پریشر ہے جو اس کو حل نہیں کروا رہا یا کوئی اور طاقتور حلقے ہیں؟ اب آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ میں اس کا جواب دوں گی تو بہت طویل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال، میری کئی اپلیکیشنز موجود ہیں FIA میں. ایک اپلیکیشن میری 2016 یا 2017 میں FIA میں گئی تھی، اس وقت زرتاج گل صاحبہ کے خلاف، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ایک عام سی کارکن تھی، ان کو کوئی زیادہ جانتا بھی نہیں تھا.
انہوں نے میرے خلاف ایک کیمپین چلوائی تھی. وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے, FIA کے ریکارڈ کا حصہ ہے, سو مچ سو کہ سوشل میڈیا پہ آج بھی وہ پڑی ہوئی ہے. اور وہ انتہائی غلیظ اور وہ ہراسمنٹ کی اور میری کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین تھی جو ان کی طرف سے چلائی گئی. انہوں نے گلٹی ایڈمٹ کیا, ان کا اریسٹ ڈیو تھا. جب بھی اریسٹ ہوتا تھا وہ پری اریسٹ بیل لے لیا کرتی تھیں, اور اس دوران 2018 آ گیا, گورنمنٹ بن گئی PTI کی, سو منسٹر بن گئی زرتاج گل صاحبہ. منسٹر بنتے ہی انہوں نے اپنا پولیٹیکل پریشر یوز کرنا شروع کیا اور کیس ڈراپ کروا دیا انہوں نے FIA سے. سو یہ ایک طویل کہانی ہے جو میں نے چند الفاظ میں آپ کے سامنے بتائی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں انصاف حاصل کرنا یا اگر آپ کے خلاف اٹیکس ہو رہے ہیں تو کتنا مشکل, کتنا کٹھن ہو سکتا ہے. اچھا, بہت سارے تنزیہ ٹویٹ ہوتے ہیں, کیا آپ کا وہ آفیشیل پیج ہے جہاں سے وہ ٹویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے فین فالوورز کی طرف سے وہ پیج بنائے گئے ہیں, یا اس طرح؟ دوبارہ سوال کیجیے گا. بہت سارے غریدہ فروقی کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں سے تنزیہ ٹویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کیا وہ سب فیک ہے؟ سب فیک ہے. میرا صرف ایک ہی ہے جس پہ بلو ٹک وہ جو ہے آتا ہے ٹویٹر پہ. میں صرف ٹویٹر پہ ہوں, فیس بک پہ میں ہوں نہیں, انسٹاگرام میرا پرسنل ہوتا ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. ہر حکومت کا یہ